السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان نظام نذیر پھر ایک بار اشتاق شو میں۔ آج ہمارا مہمان مرتضیٰ اقبال ہے۔ آج ہم ان کے ساتھ گفتگو کریں گے کہ جمعہ کے کیا فضائل ہیں اور نماز کا اصل طریقہ کیا ہے جس سے ہماری نماز مکمل ہو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ کا شکریہ آپ کا اشتاق شو میں ہمیں دعوت دینے کے لیے، اور آپ کا جو پہلا سوال رہا ہے کہ جمعۃ المبارک کے کیا فضائل ہے، بہت سارے فضائل ہیں لیکن وقت تھوڑا کم ہے، اسی لیے ہم مختصر ہی بیان کریں گے۔ تو جمعہ کا جو پہلا فضائل ہے، ہمیں فجر نماز سے قبل غسل کرنا ہے، یہ مستحب ہے، ہو گیا ایک فضل۔ اور اس کے بعد ہمیں جب نماز کے لیے جائیں گے فرض ہے، اس کے بعد ہمیں وضو جب ہم کریں گے تو ہمیں مسواک بھی کرنا چاہیے، یہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں عطر بھی ملنی ہے اور وہ بھی سنت ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں جب مسجد میں جانا ہے تو جو جمعہ مبارک ہے اس میں ہمیں اذان سے پہلے ہی مسجد میں داخل ہونا ہے۔ تو یہ جمعہ کے کچھ فضائل ہے، اس سے علاوہ بھی ہے لیکن ہمارا مختصر یہاں پر بیان ہے تو ہم نے آپ کو یہ بتائے۔ اور دوسرا سوال آپ کا رہا ہے کہ نماز، بہت ساری غلطیاں ہم نماز میں کرتے ہیں۔ نماز کا اصل طریقہ کیا ہے جس سے ہماری نماز پوری مکمل ہو، ادا ہو، مقروء نہ ہو نماز کا جو اصل طریقہ ہے وہ ہم بتائیں گے آپ کے اشتاق شو میں۔ دیکھیں، نماز پہلے فرض ہے جی، تو نماز کے لیے ہمیں پہلے جو ضرورت ہے وہ وضو کی ہے۔ وضو ہمارا مکمل ہونا چاہیے پہلے۔ وضو جب ہمارا مکمل ہوگا تو تبھی ہماری کوئی بھی عمل مکمل ہو سکتی ہے۔ تو وضو کا تو الگ بیان ہے، وہ جب ہمارا وضو کمپلیٹ ہوگا اس کے بعد ہمیں مصلی بچھانی ہے۔ نماز کے دو طریقے ہم بتا سکتے ہیں۔ ایک، اگر آپ مسجد میں گئے تو امام صاحب کے پیچھے آپ کی نماز پڑھنی ہے، اور اگر آپ نے سنت یا باقی گھر میں ہی پڑھی اس کا الگ طریقہ ہے۔ تو میں دونوں بتا دوں گا۔ پہلے ہمیں مصلی بچھانی ہے، یعنی کہ جائے نماز بچھانی ہے۔ جب ہم نے بچھائی اس کے بعد ہمیں پہلے نماز کا وقت دیکھنا ہے جی۔ مثلا ہم مثال دیں گے، آج جمعہ مبارک ہے، اس میں ہمیں دیکھنا ہے اگر ہم نے فجر کی سنت 2 رکعتیں پڑھنی ہے تو گھر میں پڑھنی ہے۔ گھر میں اگر پڑھنی ہے تو ہمیں پہلے مصلی بچھائی، جائے نماز بچھائی، اس کے بعد ہمیں پہلے نیت کرنی ہے۔ نیت دل کے پکے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو نیت کی، دیکھیے آدھے لوگ انی وجہتو بھی پڑھتے ہیں تو کوئی بات نہیں، اور اگر ہم اصل طریقہ دیکھیں نیت کا جو ہے نا، جس میں پورا وقت کا بھی اس میں شامل ہو، تو اسے ہم کہہ سکتے ہیں نویت ان اصلی للہ تعالی 4 تکبیرات الصلاۃ۔ کون سی نماز ہوگی؟ مثلا ہم نماز فجر پڑھ رہے ہیں تو صلاۃ الفجر کہیں گے، اگر سنت پڑھ رہے ہیں تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، متوجہ الی جہت، یعنی کہ میں نے نیت کی نماز 2 رکعت کی، فجر سنت کی، منہ میرا قبلہ کعبہ شریفہ کی طرف۔ اس کے بعد ہمیں تکبیر تحریمہ کرنا ہے جو کہ نماز کے اندر فرض ہے۔ تکبیر تحریمہ میں بہت اختلاف ہے، دیکھیے آدھے لوگ یہی تک کرتے ہیں، آدھے یہی تک، اور آدھے پورا کانوں تک لگاتے ہیں۔ بہترین طریقہ کتنا ہوگا کہ اگر ہم تینوں مکمل کریں گے، جو اوپر تک برابر اٹھے گا تو تینوں سنت مکمل ہوگی۔ ہمیں پورے ہاتھ اٹھانے ہیں، لیکن جو یہ ہتھیلیاں ہے، پورے ہاتھ ہے، انہیں قبلہ کی طرف رخ کروانا ہے اور اوپر تک برابر اٹھانا ہے، کانوں تک لے جانا ہے۔ تو یہ تکبیر تحریمہ ہمارا مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد ہمارا جو ہم نے تکبیر تحریمہ کیا، فرائض ادا ہو گیا۔ اس کے بعد قیام کی بات آئی، قیام بھی نماز میں فرض ہے۔ قیام میں ہمیں ہاتھ باندھنے ہیں، ہاتھ ہمارے ناف کے نیچے باندھنے ہیں۔ طریقہ جو ہے یہ 3 انگلیاں بازو کے اوپر اور یہ جو 2 ہے انہیں یہاں پر رکھنا ہے۔ تو یہ ہاتھ باندھنے کا صحیح طریقہ ہے، ناف کے نیچے باندھنے ہیں تو ہاتھ باندھ کے۔ اس کے بعد ہماری نماز کی ثنا پڑھنی ہے جو کہ ہر کسی کو یاد ہے، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ۔ یہ نماز کی ثنا ہے، یہ مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد تسمیہ پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، ام الکتاب پڑھنا ہے، سورہ شفا جسے ہم کہتے ہیں، الحمد شریف جو کہ ہمارے بچوں کو بھی یاد ہوتا ہے۔ جب ہم نے وہ پڑھا مکمل صحیح مخارج کے ساتھ، اس کے بعد ہمیں سورہ دیکھنا ہے۔ اکثر لوگ اس میں غلطی کرتے ہیں، سورہ مطلب کیا ہے؟ ہم مثال دے رہے ہیں فجر سنت 2 رکعت کی تو 2 سورے پڑھنے ہیں۔ اگر ہم نے پہلی ہی رکعت میں یعنی کہ سورہ ناس پڑھا، یہ غلط ہو گیا، کیونکہ ہمیں سورہ اس ترتیب سے پڑھنا ہے کہ اگر ہم پہلے سورہ کوثر پڑھیں گے اس کے بعد ہمیں سورہ اخلاص پڑھنا ہے، کیونکہ اگر ہم پہلے ایک سورہ پڑھنا ہے دوسری رکعت میں اس کے جو بائیں طرف سے سورہ ہے وہ پڑھنا ہے۔ اگر ہمیں پہلی رکعت میں سورہ فیل پڑھا، دوسری رکعت میں ہم والعصر نہیں پڑھ سکتے کیونکہ وہ اس سے پہلے ہے، اس کے بائیں طرف سے دیکھنا ہے۔ ہم ایلاف قریش پڑھ سکتے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں، سورہ کافرون پڑھ سکتے ہیں،
یہ اس کا طریقہ ہے. اور جو یہ قیام ہے نماز میں فرض ہے, اس میں ہماری جو نگاہیں ہیں یہ وہاں پر ہونی چاہیے جہاں پر ہمارا سجدہ گرنے والا ہے, جہاں پر ہم سجدہ دیں گے. ہو گیا ہمارا فرض. اس کے بعد رکوع بہت ہی ضروری ہے, نماز میں فرض ہے. رکوع میں جب ہم جائیں گے, ہم پہلے قیام میں تھے, ہاتھ چھوڑنے اور رکوع میں جانا ہے. رکوع کی مثال اس طرح دی گئی ہے کہ رکوع میں جب ہم جائیں گے ہمارا جو کمر ہے اتنا پلین ہونا چاہیے, اسٹریٹ ہونا چاہیے کہ اگر اس پر پانی کا گلاس رکھا گیا وہ گرنا نہیں چاہیے. مطلب مکمل طور پر ہمیں رکوع کرنا ہے. اور رکوع میں جو نگاہیں ہیں وہ اپنے پیروں کی جو انگلیاں ہیں ان کی طرح رکھنی ہے. جی اگر کسی کو تکلیف ہو بلا عذر, اس میں ہم ضروری نہیں کہیں گے, لیکن کسی کا عذر ہوگا اسے ہم کوئی تکلیف نہیں دے سکتے. لیکن میں صحیح کی بات کر رہا ہوں جو کہ ہاں عام میں ہم کہہ سکتے ہیں. دوسری بات, اس میں ناظرین میں نے کہا پیروں کی انگلیوں کی طرح رکھنی ہے. اور اس میں تسبیح ہے. تسبیح کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم 3 بار. دیکھیں 3 بار بھی ہے, کسی کا وقت ہو 5 بار بھی پڑھ سکتے ہیں, اس سے زیادہ وقت ہو 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں. کم سے کم 3, زیادہ سے زیادہ 7. اس کے بعد جب یہ ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں تسمیع کرنا ہے, یعنی کہ سمع اللہ لمن حمد ربنا لکل, اسے ہم تسمیع کہتے ہیں. اور ربنا لکل حمد تحمید اسے کہتے ہیں. اس کے بعد ہو گیا, کھڑا ہو گئے, ربنا لکل حمد تحمید کیا. اس کے بعد سجدے میں جانا ہے جو کہ اور ایک فرض ہے. سجدے میں گئی, بہت آدھے مطلب 50% لوگ اس میں بہت غلطیاں کرتے ہیں. سجدہ فرض ہے لیکن سمجھتے نہیں ہیں. سجدہ میں ہمیں جب پہلے سجدے میں گئی تو پہلے جو ہماری ٹانگیں ہیں, یہ والا حصہ, انہیں پہلے زمین پر رکھنا ہے. پہلے ٹانگیں رکھنی چاہیے, زمین پہ رکھ دیا. اور اس کے بعد جو ہمارے ہاتھ دو ہیں انہیں رکھنا ہے. بہت سے لوگ پہلے ہاتھ ہی رکھتے ہیں, نہیں وہ غلط ہے. پہلے ٹانگیں رکھنے ہیں, اس کے بعد ہاتھ رکھنا ہے. اس کے بعد ہماری جو ناک ہے اور پیشانی ہے اسے زمین پر رکھنا ہے. نگاہیں جو ہے آنکھیں بند نہیں رکھنی ہے. آدھے لوگ رکھتے ہیں, بہت سے لوگ آنکھیں بند رکھتے ہیں, غلط ہے. آنکھیں کھلے رکھنی ہے اور نظر اپنی ناک کی طرح رکھنی ہے. اس میں تسبیح سبحان ربی الاعلی 3, 5 یا 7 بار. تو یہ سجدہ ہو گیا. سجدے میں جو انگلیاں ہیں یہ بھی قبلہ کی طرح ہونی چاہیے, آگے کی طرح رکھنی چاہیے. یہ سجدہ ہے. سو سجدے 2 ہے نماز میں. اس کے بعد ہو گئی 1 رکعت مکمل. دوسری رکعت بھی اسی طرح ہے اور سورہ کی ترتیب میں نے بتائی. اور اگر ہم دوسری رکعت مکمل ہو گئی, اس کے بعد تشہد. تشہد میں پہلے دیکھنا ہے کہ بیٹھنا کس طرح ہے. بیٹھنا اس طرح ہے, جب 2 سجدے مکمل ہو گئے اس کے بعد کھڑا ہونا ہے. جو ہمارا یہ پیر ہے دایاں پیر کی جو انگلیاں ہیں انہیں قبلہ کی طرح رکھنا ہے. اور جو بایاں پیر ہے اسے فلیٹ میں نیچے رکھنا ہے اور اس پر بیٹھنا ہے. اس کے بعد یہ بیٹھنے کا طریقہ ہے, نگاہیں اپنے ٹانگوں کے درمیان رکھنی, نظریں. اس کے بعد ہاتھ ایسے رکھنے ہیں اور تشہد شریف پڑھنا ہے اطمینان کے ساتھ پڑھنا. اطمینان نماز میں سنت ہے, وضو میں بھی سنت ہے. اس کے بعد جب ہم بیٹھیں گے تو تشہد شریف پڑھنا ہے. اس کے بعد جب ہم پہنچیں گے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین, اب باری آئی اشہد اللہ گواہی کی. اشہد اللہ کیسے کرنا؟ آدھے لوگ سیدھے ایسے کرتے, آدھے بہت کچھ کرتے. لیکن مسئلہ ایسا ہے جب ہمیں اٹھانا ہو تو یہ جو بیچ والی انگلی ہے اور یہ ہے, ان دونوں کو ایک دائرہ بنانا ہے. دائرہ بن گیا, ایسے ہاتھ ہے, ان دو کو دائرہ بناؤ اور جو ہے شہادت کی انگلی اسے کھڑا کرو, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن, یہ طریقہ. اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے. ہم نے پہلے بھی بتایا کہ درود شریف کی کتنی فضائل ہے جمعہ کے دن. اس کے بعد جو درود شریف ہے یہ تو قرآن سے بھی ثابت ہے کہ اللہ بھی اور باقی بھی فرشتے ہیں, جبریل امین علیہ السلام ہیں, وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. تو ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہمیں بھی ان پر درود بھیجنی ہے. درود شریف ہو گیا. اس کے بعد جب ہم نے درود شریف پڑھا تو اس کے بعد ہمیں درود کے بعد کی دعا پڑھنی ہے. مقرر کوئی نہیں ہے, ہم کوئی بھی درود پڑھ سکتے ہیں, کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں. ربنا آتنا پڑھ سکتے ہیں, اور اکثر جو پڑھتے ہیں اللہم انی ظلمت نفسی پڑھتے ہیں, یہ بھی پڑھنا ہے. اور یہ مکمل ہو گیا. اس کے بعد ہماری سلام ہے. سلام پھرنے کا اصل طریقہ جو ہے, آدھے لوگ ایسے بہت کچھ کرتے ہیں, اصل طریقہ ہے کہ فرشتوں لوگوں کو سلام کرنی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, نگاہیں اپنی کندھوں پر رکھنی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ ہو گیا. اس کے بعد اللہ اکبر, باقی تسبیحات ہے, فرضوں کے بعد کی دعا ہے, آیت الکرسی ہے. اس کے بعد درود شریف پڑھنی ہے, دعا کرنی ہے رب سے کہ ہمیں کامیاب فرمائے. تو یہ ہو گیا. اور یہ تھی نماز جو ہم خود پڑھ رہے تھے, سنت تھی جو ہم گھر میں پڑھ رہے تھے. اگر اب امام صاحب کے پیچھے نماز ہو, مسجد میں گئے, امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنی ہے, نیت کرنی ہے جو میں نے پہلے بتائی ہے. اگر اب فرض ہو, فرض اللہ متوجہ شریف, کون سی نماز ہو, صلاۃ العصر, مغرب, وہ تو میں نے بتایا. اور تکبیر ہوتا ہے صرف فرائض کے اندر. اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے, امام صاحب کے پیچھے ہمیں بس نیت کرنی ہے, تکبیر تحریمہ کرنا ہے, اور اس کے بعد صرف ثنا پڑھنا ہے.
अलहम्द शरीफ नहीं पढ़ना है, क्योंकि हमारी जो नीयत है, और अगर हम इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं तो हमें नीयत में एक चीज इंक्लूड करना है कि इक़्तदाइतु बिहाज़ल इमाम, मेरी नमाज में इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? मैं इमाम साहब के पीछे नमाज पढ़ रहा हूँ, उसके बाद हमारी नमाज जो है वो इमाम साहब के पीछे है। और सना पढ़ी हमने तो बस चुप करके बैठना है, आधे लोग पढ़ते हैं लेकिन कुछ नहीं है, शांति से बैठना है, सना पढ़ना है और चुप करना है, बस सना पढ़ना है, ताउज़ तस्मीह पढ़ सकते हैं, बाकी चुप करके बैठना है। रुकू की बारी आई तो इमाम साहब अल्लाहु अकबर करेंगे तो हमें भी अल्लाहु अकबर कहना है, इमाम से पहले नहीं झुकना चाहिए, इमाम से पहले नहीं, इमाम की इत्तिबा जरूरी है। और जब हम रुकू में जाएंगे तो तस्बीह पढ़नी है, सुब्हान रब्बिल अज़ीम पढ़ना है। इमाम साहब समी अल्लाहु लिमन हमिदा करेंगे तो हमें रब्बना लकल हम्द खड़ा उठकर पढ़ना है। तो तस्बीहात जो सजदे में तस्बीहात है वो पढ़नी है, मतलब तकबीरात इमाम साहब अल्लाहु अकबर करेंगे वो पढ़ना है, अल्लाहु अकबर करेंगे वो पढ़ना है। तो ये इमाम साहब के पीछे नमाज है, और तशहुद सारा पढ़ना है इमाम साहब के पीछे। तो नमाज जब मुकम्मल होगी, जब हम इमाम साहब के पीछे होंगे, इमाम को फॉलो करना है, जैसा इमाम पढ़ेगा वैसे ही हमें भी करना है। तो ये है इमाम के पीछे नमाज। और उसके बाद बाकी मतलब नमाज के अंदर बाकी भी सुन्नतें हैं, उन्हें फॉलो करना है, वुजू के अंदर है बाकी। तो नमाज फ़र्ज़ है, हमें इसकी मतलब ज़रूरी पढ़नी चाहिए, क्योंकि इसके बगैर हम क़यामत के दिन बरी ज़िम्मा नहीं होंगे। बाकी यही है नमाज का तरीक़ा। शुक्रिया हमारे सर इस टॉक शो में जुड़ने के लिए, आपका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप यहाँ पर आए और हमारे नाज़रीन और हमें समझाए कि नमाज का तरीका क्या है, जुमा की फ़ज़ाइल क्या है। इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।